فاختر لما شئت فکل معتمد، اور اگر تم پاؤ دونوں قولوں کی تصحیح کا ورود، کہ دو قولوں کی تصحیح پائی جاتی ہے، اور اس کی تفصیل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اختیار جب ہی ملے گا جب دونوں تصحیحات ایک درجے کی ہو، دونوں پر هو الصحیح ہو، دونوں پر هو الاصح ہو، ٹھیک؟ جب ایک ہی طرح کے الفاظ سے تصحیح ہو تو پھر وہاں مفتی کو خیال ہے، تو کہہ رہے ہیں فاختر لما شئت، تو دونوں قولوں میں سے جس کو تم چاہو اختیار کرو، کیونکہ ہر ایک قول درست ہے۔ الا اذا کان صحیحا و اصح او قیل ذا یفتى به فقد رجح، مگر یہ کہ وہ دونوں تصحیح ہیں، ایسی ہوں کہ ایک پر صحیح کا اطلاق ہو اور دوسری پر اصح کا، تو اس کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ جمہور کا مذہب یہی ہے کہ جو اصح ہے وہ راجح ہے۔ او قیل ذا یفتى به، یا پھر کسی قول کے بارے میں کہا گیا ہو کہ فتویٰ اس پر ہے، فقد رجح، تو پھر جو اصح والا ہے وہ راجح ہوگا، اور جس میں لفظ فتویٰ وارد ہوا ہے وہ راجح ہوگا۔ یا پھر دونوں قولوں پر تصحیح تو وارد ہوئی ہے، او کان فی المتون، یا ان میں سے ایک قول وہ ہے کہ جو متن میں پایا جاتا ہے، او قول الامام، یا ان دونوں میں سے ایک قول امام صاحب کا ہے، او ظاہر المروی، یا ایک قول وہ ہے جو ظاہر الروایہ ہے، او جل العظام، یا ایک قول وہ ہے جسے جمہور نے بیان کیا ہے۔ جل العظام اس کا فاعل آ رہا ہے قال به، آگے اگلے شعر میں، ٹھیک ہے، جس کا قول جمہور نے کیا ہو۔ او کان الاستحسان او زاد للاوقاف نفعا بانا، یا پھر ایک قول قیاس پر مبنی ہو تو دوسرا استحسان پر ہے، تو جو استحسان پر ہے وہ راجح ہوگا۔ یا ایک قول وہ ہے کہ جس میں وقف کی زیادہ بقا نہیں ہے، یا وقف کے لیے زیادہ نفع نہیں ہے، لیکن دوسرا قول جس پر تصحیح وارد ہوئی ہے وہ وقف کے لیے زیادہ نفع دینے والا ہے، اس کی زیادہ حفاظت کرنے والا ہے، تو وقف کو جو نفع دے وہ قول پھر راجح ہوگا۔ صحیح؟ او کان ذا اوفق للزمان، تصحیح تو دونوں قولوں پر ہے، لیکن ایک قول زمانے سے زیادہ موافق ہے، اہل زمانہ کے رسم و رواج چلن کے مطابق ہے۔ دوسرا قول
وہ لوگوں کے اعمال، ان کے احوال، ان کے تعامل سے زیادہ موافقت نہیں کرتا، تو لوگوں کو ان کے عمل سے نہ ہٹایا جائے، بلکہ جو قول زمانے کے موافق ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ او کان ذا اودہ فی البرہان، ایک قول کی دلیل زیادہ واضح نہیں ہے جبکہ دوسرے قول کی دلیل بالکل واضح ہے، درایت کے مطابق ہے، دلیل قیاس کے مطابق ہے، تو پھر اس کو ترجیح دیں گے۔ یہ جو آیا ہے کہ اگر متن میں ہو، قول امام ہو، ظاہر الروایہ ہو، جمہور کا قول ہو، یا استحسان ہو، یا پھر نفع وقت کے لیے زیادہ نافع ہو، زمانے سے موافق ہو، یا جس کی دلیل زیادہ واضح ہے، کہہ رہے ہیں ھذا اذا تعارض التصحیح، ان چیزوں کا اعتبار وہاں کریں گے جہاں تصحیح متعارض ہو جائے۔ اس کو بھی صحیح قرار دیا اور اسے بھی صحیح قرار دیا، اسے بھی مفتبی قرار دیا، اسے بھی مفتبی قرار دیا۔ تو اب مفتی کو خیار تو ہے، لیکن خیار کے ساتھ ساتھ اس نے ان اقوال کے اندر اگر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو پھر وہ اس کو اختیار کرے گا، ٹھیک ہے، قول امام کو نہیں چھوڑے گا، ظاہر الروایہ کو نہیں چھوڑے گا، صحیح۔ او لم یکن اصلا بہ تصریح، یا تو تصحیح متعارض ہو جائے یا پھر اصلا تصحیح کی تصریح نہ ہو، یعنی کسی ایک قول پر بھی تصحیح نہ ہو، نہ اس کو ہوا صحیح کہا نہ اسے ہوا صحیح کہا۔ تو جب اس طرح کے دو قول کہ یا تو دونوں پہ تصحیح وارد ہوئی ہو یا دونوں کے دونوں تصحیح سے خالی ہوں، تو پھر وہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ متون مذہب والا ہے تو وہ راجح ہے، ان میں سے ایک قول امام ہے تو وہ راجح ہے، ان میں سے ایک ظاہر الروایہ ہے تو وہ راجح ہے، ٹھیک۔ فَتَأْخُذُ الَّذِي لَهُ مرجح، یہ مرجح ہے، پس تم اس قول کو لو جس قول کو کوئی ترجیح دینے والا ہے، ٹھیک ہے، مما علمتہ، ان اسباب اور ان وجوہ میں سے جن کو تم نے جان لیا، فہذا الاوضح، بس یہ زیادہ واضح ہے۔ لما ذکرت علامات التصحیح لقول من الاقوال وان بعض الفاظ التصحیح آکد من بعض، وهذا انما تظہر ثمرته عند التعارض بأن كان التصحیح لقولین، فصلت ذلك تفصیلا حسنا لم اسبق الیہ اقدم مما مہدته قبل هذا، وذلك ان قولهم اذا كان في المسألة قولان مصححان فالمفتی بالخیار لیس علی اطلاقہ، بل ذاک اذا لم یکن لأحدہما مرجح قبل التصحیح او بعدہ۔ کہنے جب میں نے تصحیح کی علامات ذکر کی، اقوال میں سے کسی ایک قول کی تصحیح کی علامات ذکر کی، اور ان میں سے بعض سے زیادہ موقد ہیں، اور اس کا ثمرہ تعارض کے وقت پتہ چلتا ہے کہ جب تصحیح دونوں قولوں پہ وارد ہو،
تو جب میں نے علامات تصحیح ذکر کی تو میں نے اس کو ایسی تفصیل، بہترین تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ مجھ سے پہلے کسی نے اس کی طرف سبقت نہیں کی، لیتے ہوئے اس تقریر سے جس کی تمہید میں نے اس سے پہلے باندھی تھی۔ اور یہ ہمارے فقہا کا وہ قول تھا کہ جب مسئلے میں دو تصحیح شدہ قول ہوں تو مفتی کو خیار ہے۔ تو کہہ رہے کہ یہ دو قولوں پہ تصحیح آ جائے تو مفتی کو خیار ہے فتویٰ دینے کا، لیس علی اطلاقہ، یہ اپنے اطلاق پر نہیں ہے کہ بھئی دونوں قولوں پہ تصحیح آ گئی تو اب جو چاہے لے، نہیں، بل ذاکا، یہ خیار اس وقت ہوگا کہ جب ان دونوں قولوں میں سے کسی ایک کے لیے کوئی سبب ترجیح نہ ہو، نہ تو تصحیح سے پہلے ہو اور نہ ہی تصحیح کے بعد ہو۔ اگر تصحیح سے پہلے بھی کوئی سبب پایا جا رہا ہے یا تصحیح کے بعد بھی کوئی سبب ترجیح پایا جا رہا ہے تو پھر اسی کو اختیار کریں گے جس میں ترجیح ہے۔ الاول من المرجحات، تو اسباب ترجیحات میں سے پہلا ما اذا کان تصحیح احدہما بلفظ صحیح والآخر بلفظ الاصح، کہ ایک